اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وقال علی بن الحسین زین العابدین علیہما السلام۔ وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ مستقل موضوع گفتگو رسالۃ الحقوق اور امام سجاد، اور تقریباً 52 یا 55 حقوق امام نے بیان فرمائے، لیکن جو سب سے پہلا حق امام نے بیان فرمایا وہ اللہ کا حق ہے، وہ معبود کا حق ہے، وہ پروردگار کا حق ہے۔ اور ابھی ہم ایک ہی حق پہ بات کر رہے ہیں، ابھی باقی حقوق باقی ہیں۔ انشاءاللہ مستقل یہ موضوع کنٹینیو چلتا رہے گا، اور اسی طرح آپ کی خدمت میں یہ رسالۃ الحقوق پیش کیا جاتا رہے گا۔ لیکن ادھر امام فرماتے ہیں اللہ کا تمہارے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرنا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ ہے شرک کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ ہر گناہگار کو معاف کر دیتا ہے مگر مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ لہٰذا ابھی تو شرک کے اقسام بیان کرنے ہیں، لیکن میں جو اپنا کل موضوع چھوڑا تھا آپ کی خدمت میں، اور یہ بتایا تھا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق عبادت ہے، اور اس عبادت میں سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے
تو وہ نماز ہے۔ اور اب نماز میں آپ کو سورہ الحمد کے بعد لا صلاۃ الا بالطہور، ایک روایت تو یہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور دوسری روایت ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، آپ کی نماز نہیں ہے اگر آپ سورہ الحمد نہیں پڑھتے ہیں، تو بغیر حمد کے نماز نہیں ہوتی۔ جس سورے کو میں نے عنوان سخن قرار دیا تھا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق عبادت ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیا رکھنا ہے، تاکہ امام جو حق بیان کر رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ پہلے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ کو کیسا ہے، اللہ کو کیسا ماننا چاہیے، اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ نے کہ تاکہ وہ اپنے صفات بتائے، اپنی عظمت بتائے، اور وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں سورہ توحید کو نازل کیا کہ میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھو جو میں سورہ توحید میں بیان کر رہا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے اور اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند باتیں اللہ کے بارے میں ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے، اور سورہ توحید کو دیکھتے ہوئے اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سورہ توحید جہاں آپ کا عقیدہ توحید مضبوط کرتا ہے، وہیں آپ کی دنیاوی نہ جانے کتنی پریشانیوں کا حل ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں وسائل الشیعہ سے اور ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال، جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، ثواب الاعمال عقاب الاعمال، سرچ کریے جوانوں۔ آپ کو شوق ہے، آج کل کے جوانوں کو اس بات کا شوق ہے سجدے کی علت کیا ہے، سجدے کا ریزن کیا ہے، سجدے کا ثواب کیا ہے، صلوات کا ثواب کیا ہے، ناخون کاٹنے کا ثواب کیا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، قنوت پڑھنے کا ثواب کیا ہے، استغفر اللہ کہنے کا ثواب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب کیا ہے، صلوات کا ثواب کیا ہے، مریض کی عیادت کا ثواب کیا ہے، مریض کے لیے تحفہ لے جانے کا ثواب کیا ہے، بیٹی ملنے کا کیا ثواب ہے، بیٹی کی تربیت کا کیا ثواب ہے۔ غرض کہ اگر میں پوری لسٹ بیان کرنے لگوں تو پوری مجلس اسی لسٹ اور فہرست میں ہو جائے گی۔ ہر چیز کا ثواب جس کتاب میں تذکرہ کیا، اس کتاب کا نام شیخ صدوق نے رکھا ثواب الاعمال و عقاب الاعمال۔ آپ اسے سرچ کر لیجئے۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر شیعہ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ تو اسی کتاب میں آپ کو ملے گا سورہ توحید پڑھنے کا ثواب۔ سب سے پہلے تو میں اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا آج پرابلم میں ہے، دنیا آج ٹینشن میں ہے، دنیا آج پریشانی میں ہے، دنیا آج بلاؤں میں گرفتار ہے۔ ایسے ماحول میں، اور خصوصاً اقتصاد ہر آدمی کا ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی جس کی سیلری 1 لاکھ اسے مل رہی ہو ہمیشہ، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے نوکری چھٹ جائے اور فقیری دستک دے دے آپ کے گھر پر، تو آپ پھر پوچھتے پھرتے ہیں علماء سے، ہمیں یہ بتا دیجئے، ہمیں یہ بتا دیجئے، ہمیں یہ بتا دیجئے۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ جاب پہ بھی ہیں تو وہ چیزیں آپ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کے گھر پہ کبھی فقیری دستک نہ دے سکے۔ اسی لیے شکا رجل الی رسول اللہ، ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرا اقتصاد مضبوط نہیں ہے، فقیری نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، میں اور میرے اہل و عیال فقیر ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں فقیری سے تنگ ہوں۔ تو ایک مرتبہ نبی نے ایک آسان نسخہ بیان فرمایا، اور یہ آسان نسخہ آپ کو کتابوں مل جائے گا، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا، جب تم اپنے گھر واپس جاؤ، غور سے سنیے گا، جب آپ اپنے گھر واپس جائیں تو سب سے پہلے اگر آپ کے گھر میں کوئی ہے تو آپ اسے سلام کریں۔
اب بیوی ہو بیوی کو سلام کریں، بچے ہو بچوں کو سلام کریں، چھوٹے ہوں چھوٹوں کو سلام کریں، بڑے ہوں بڑوں کو سلام کریں۔ یہ آج ہمارے درمیان سے اٹھتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بچہ، اگر کوئی جوان آفس سے آنے کے بعد، اگر کوئی جوان گھر کے اندر داخل ہوتے وقت، اگر کوئی جوان مجلس سے جانے کے بعد، نماز جمعہ کے جانے کے بعد، جب بھی آپ گھر میں انٹر ہوں تو اسلام اور رسول اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے سلام کریے اگر آپ کے گھر میں کوئی ہو، اور اگر گھر بالکل بند ہو اور گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی فرماتے ہیں پھر مجھ پہ سلام بھیجیے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر گھر میں کوئی ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پہ سلام کرو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ، کل ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرو۔ ان دو چیزوں سے آپ کے گھر کی فقیری دور ہو جائے گی۔ یہ کسی ملا کا بتایا ہوا نسخہ نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا بتایا ہوا نسخہ نہیں ہے، یہ کسی جو پھونک مارنے والے تعویذ گنڈے والے ہوتے انہوں نے نہیں بتایا، بلکہ نبی فرماتے ہیں اگر آپ تنگ دستی سے، فقیری سے پریشان ہیں تو جب بھی آپ اپنے گھر لوٹ کے جائیں تو آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنی بیگم کو، ماں باپ کو، گھر میں جو کوئی بھی ہے اس کو پہلے آپ سلام کریں۔ سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی کہتے ہیں مجھ پہ سلام پڑھیں اور ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں۔ تو نبی فرماتے ہیں پھر اس گھر میں کبھی فقیری داخل نہیں ہو سکتی۔ اس شخص کو جب سے نبی نے نسخہ بتایا اور یہ اپنے گھر پہنچا اور اس نے جا کے اس پہ عمل کیا، جب بھی گھر سے نکلتا اور گھر میں دوبارہ انٹر ہوتا اور فوراً پہلے سلام کرتا، اس کے بعد قل هو اللہ پڑھتا، تو 10-15 دنوں کے بعد آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دولت نواز دی اور اب میرے گھر سے فقیری دور ہو گئی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور عالم۔ میرے گھر سے فقیری دور ہو گئی۔ کیوں دور ہو گئی؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا۔ اچھا، یہ سلام کرنا گھروں پہ آ کے، آپ حدیث قصہ سے آپ نے کیا میسج لیا ہے؟ ہم حدیث قصہ پڑھتے ضرور ہیں لیکن حدیث قصہ پہ غور نہیں کرتے، حدیث قصہ پہ فکر نہیں کرتے، حدیث قصہ کا توجہ سے مطالعہ نہیں کرتے۔ اس میں کیا ہے؟ حسن آئے تو سلام، حسین آئے تو سلام، رسول آئے تو سلام، علی آئے تو سلام۔ تو علی اپنے گھر آ رہے ہیں، حسن و حسین اپنے گھر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہماری تہذیب جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی مومن کے گھر جائیے تو سلام کریے۔ حدیث قصہ کی تہذیب یہ ہے کہ آپ اگر اپنے گھر بھی آئیے تو سلام کیجیے۔ یہ اپنے بچوں کو تہذیب سکھائیے، اور فائدہ کتنا؟ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ قل هو اللہ، تو آپ کے گھر کی فقیری دور ہو جائے گی۔ ایک فضیلت سورہ توحید کی۔ دوسری فضیلت جو کسی سورے میں آپ کو ملنے والی نہیں ہے وہ ہے کہ ممزا قال ابو عبداللہ جعفر الصادق علیہما السلام، میرا مولا چھٹا امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان ایک دن گزر جائے جس انسان کو، اور وہ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھے، مغرب بھی پڑھے، عشاء بھی پڑھے، ظہر بھی پڑھے، عصر بھی پڑھے، صبح کی نماز بھی پڑھے، لیکن لم یقرأ فیہا قل هو اللہ احد، لیکن ان 5 نمازوں میں سے کسی بھی نماز میں قل هو اللہ نہ پڑھے۔ دیکھیں غور فرمائیں، 5 نمازیں پڑھی ہیں، صبح کی بھی پڑھی ہے، مغرب کی بھی پڑھی ہے، عشاء کی بھی پڑھی ہے، ظہر کی بھی پڑھی ہے، عصر کی پڑھی ہے۔ کتاب کا حوالہ میں دے رہا ہوں، ثواب الاعمال عقاب الاعمال، شیخ صدوق کی، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، ترجمہ بھی ہے اس کا اردو میں، نسیم بہشت، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ ثواب الاعمال عقاب الاعمال موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اس میں ہے ممزا
یوم واحد، جس کو ایک دن گزر جائے، وصلی فیہ الصلوات الخمس، اور پانچوں نمازیں پڑھے، ولم یقرأ فیہا قل هو اللہ احد، اور اس میں کسی بھی نماز میں قل هو اللہ نہ پڑھے، تو کہتے ہیں آواز قدرت آتی ہے لست من المصلین، تو نے آج نماز ہی نہیں پڑھی۔ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، کیا ارشاد ہوتا ہے؟ پہلا میں نے بتایا فقیری کو دور کرتا ہے، دوسرا میں نے کیا بتایا؟ لست من المصلین، نبی فرماتے ہیں کہ اسے ایک آواز آتی ہے لست من المصلین، تو نے آج نماز ہی نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے نماز پانچوں پڑھی ہیں لیکن قل هو اللہ اس نے نہیں پڑھا۔ تو اگر کسی نماز میں قل هو اللہ نہ پڑھیں تو آواز قدرت آتی ہے تیری نماز ہی نہیں ہے۔ یہ دو فضیلتیں۔ تیسری فضیلت سنیے، پھر قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہی کتاب کا حوالہ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، فرماتے ہیں من مضت لہ جمعۃ، جسے ایک دن جمعے کا گزر جائے، جیسے جمعے کے دن ابھی گزرا ہے، جمعے کا دن گزرا، وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور جمعے کے دن اس نے قل هو اللہ نہیں پڑھا، صبح سے لے کے شام ہو گئی، اور ماشاءاللہ یہ جتنے بھی جوان مجھے سن رہے ہیں، جتنے بھی نوجوان مجھے سن رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ حاضرین ہیں، کچھ ناظرین ہیں، پوری دنیا میں یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے، تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس غلطی پہ تو ہم بھی ہیں، ہم لوگ جو ہیں جمعے کے دن سورہ توحید نہیں پڑھتے، سورہ قل هو اللہ نہیں پڑھتے، لیکن نبی کیا فرماتے ہیں، امام کیا فرماتے ہیں، جس کو ایک جمعہ گزر جائے اور اس جمعے کے اندر وہ قل هو اللہ نہ پڑھے، ثم ماتا، پھر وہ مر جائے، مات علی دین ابی لہب، تو اس کی موت ابو لہب کے دین پر ہوگی، نبی کے دین پر نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے عزیزوں، یہ میں نے اتنی بڑی کتاب کا حوالہ دیا ہے، ثواب الاعمال عقاب الاعمال، شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا اس کی موت اب ابو لہب کے دین پر ہوگی، نبی کے دین پر نہیں ہوگی، جو پورا جمعہ گزر جائے کمپلیٹ جمعے کا دن اور وہ قل هو اللہ نہ پڑھے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، من مضت لہ ثلاث ایام، یہ بھی اسی کتاب میں ہے، جس انسان کو 3 دن گزر جائیں اور 3 دن میں وہ قل هو اللہ نہ پڑھے، ثم ماتا، پھر وہ مر جائے، کانا کافرا باللہ العلی العظیم، تو وہ اللہ کی طرف سے کافر مرے گا، یعنی مسلمان کی موت نہیں ہوگی، کفر کی موت ہوگی۔ تو میں نے فقر کے دور کرنے کے لیے بتایا، دین مصطفیٰ پہ مرنے کے لیے بتایا، نماز کی عظمت کو بڑھانے کے لیے بتایا۔ یہ بھی اب میں مسئلہ شرعی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ آپ حضرات جو ہیں، آپ کے لیے نماز میں مکروہ ہے ایک سورہ کو 2 دفعہ پڑھنا۔ مثلا آپ علاوہ سورہ الحمد کے، سورہ الحمد کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، سورہ الحمد آپ پڑھیں گے نماز میں، پہلی میں بھی دوسری میں بھی، لیکن جو نماز سورہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ ایک ہی سورہ کی تکرار نہیں کر سکتے، مثلا انا اعطینا پہلی میں پڑھ لیں، انا اعطینا دوسری میں پڑھ لیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مثلا انا انزلنا پہلی میں پڑھ لیں، انا انزلنا دوسری میں پڑھ لیں۔ مکروہ ہے، مکروہ تکرار کرنا، اور مکروہ ہے نماز میں کہ آپ قل هو اللہ نہ پڑھیں، یعنی ایک میں انا اعطینا پڑھ لی، ایک میں انا انزلنا پڑھ لی، قل هو اللہ نہیں پڑھا، تو مکروہ ہے۔ لیکن اگر آپ دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھ لیں تو مکروہ نہیں ہے، پہلی رکعت میں بھی قل هو اللہ پڑھ لیں، دوسری میں بھی قل هو اللہ پڑھ لیں، تو یہ عظمت ہے۔ یہ اصل میں ہر سورے کی تکرار مکروہ ہے علاوہ سورہ قل کے، کیوں؟ اس لیے کہ اب میں ریزن بتاتا ہوں آپ کو، وجہ بتاتا ہوں، اس لیے کہ میرا مولا جب غزوہ ذات السلاسل میں پہنچا اور غزوہ ذات السلاسل کو فتح کر کے آئے اور علی نے وہاں نماز پڑھائی، تو علی نے دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھ دی، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی۔ اب یہ مسئلہ نیا تھا صحابہ کے لیے، نیا تھا نماز پڑھنے والوں کے لیے، نیا تھا نبی کے چہیتوں کے لیے۔ جیسے ہی آپ تشریف لائے مدینے میں تو سب سے پہلے لوگوں نے علی کی شکایت کی، یا رسول اللہ انہوں نے دونوں رکعتوں میں
قل ہو اللہ پڑھ دیا، پہلی میں بھی اور دوسری میں بھی، کہا علی کو بلایا جائے، علی کو بلایا گیا، کہا علی کیا تم نے دونوں رکعتوں میں قل ہو اللہ پڑھا؟ کہ جی دونوں رکعتوں میں قل ہو اللہ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس سورے میں میرے خدا کی توحید کا تذکرہ ہے اور مجھے یہ سورہ بڑا پسند ہے۔ اسی وقت نبی نے فرمایا جس طرح تجھے توحید پسند ہے اسی طرح خدا کو تو پسند ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ جس طرح تجھے سورہ توحید پسند ہے اسی طرح خدا کو تو بھی بہت پسند ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا خیبر میں، کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے چاہتے ہوں گے۔ علی سے سب سے زیادہ پیار ہے پروردگار کو، علی سے سب سے زیادہ پیار ہے خدا کو۔ تو عزیزو یاد رکھیے، غور فرمائیں، علی کو سورہ قل ہو اللہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے آج ہماری شریعت میں کیونکہ جو علی کر دیں وہی دین بنتا ہے، جو علی کر دیں وہی شریعت بنتی ہے، جو علی کر دیں وہی مذہب بنتا ہے۔ علی امر کرتے چلے جاتے ہیں، مذہب بنتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا سورہ قل ہو اللہ کا پڑھنا 2 دفعہ بھی مکروہ نہیں ہے، اس کی تکرار آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اس سورے کی خاصیت ہے۔ اور یاد رکھیے جب اللہ نے یہ کہا، نبی نے فرمایا جس طرح تمہیں قل ہو اللہ پسند ہے اسی طرح خدا کو علی ولی اللہ پسند ہے۔ اسی لیے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا اور اس واقعے میں لکھتے ہیں کہ ایک نقاش کو رسول اللہ نے بلوایا اور بلوا کے کہا کہ میری یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس انگوٹھی پر لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ۔ مولا کائنات کو وہ انگوٹھی دی، نقاش نے کہا آپ انگوٹھی بھیج دیجئے، مولا کائنات وہ انگوٹھی لے کے گئے اور اس سے کہا کہ بھائی میرے نبی کا فرمان ہے کہ آپ اس انگوٹھی کے نگینے پر، شیخ مفید نے لکھا کہ آپ لکھیے لا الہ الا اللہ، مگر میری دلی مرضی ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کے نیچے محمد الرسول اللہ بھی لکھ دیں۔ اب انہوں نے، نبی نے کہا لا الہ الا اللہ لکھو اور علی نے کیا کہا اس کے نیچے محمد رسول اللہ لکھو۔ یہ کہہ کے آپ آ گئے، انگوٹھی کو نقاش لے آیا۔ اب نبی نے دیکھا کہ ایک مرتبہ تو اس کے اوپر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ جو نبی کی خواہش تھی، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ جو علی کی خواہش تھی۔ اب جو پلٹ کے دیکھا انگوٹھی کو تو دوسری طرف لکھا ہے علی ولی اللہ۔ علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں نے تم سے کیا لکھوانے کو کہا تھا؟ کہا سرکار آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے لا الہ الا اللہ سے، مجھے پیار ہے محمد الرسول اللہ سے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ لکھوایا، میں نے محمد الرسول اللہ لکھوایا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، رسول کہنے لگی اس پہ تو ایک کلمہ اور لکھا ہوا ہے۔ کہا کیا؟ کہا علی ولی اللہ۔ علی نے کہا یہ میں نے نہیں لکھوایا۔ ادھر سے آواز قدرت آئی، جبرائیل کو بھیجا، میرے نبی کو سلام کہو جا کے اور یہ کہو جو تمہیں پسند تھا وہ تم نے لکھوایا، جو رسول کو پسند تھا وہ رسول نے لکھوایا، جو علی کو پسند تھا وہ علی نے لکھوایا، جو ہمیں پسند تھا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ تو عزیزو یاد رکھیے، غور فرمائیں، قل ہو اللہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، قل ہو اللہ سے علی کو بہت زیادہ پیار ہے، چونکہ اس کی توحید کا، خدا کی توحید کا تذکرہ اس سورہ قل ہو اللہ میں موجود ہے۔ تو عزیزو یہ آج میں نے آپ کو، چونکہ روز میں سورہ قل ہو اللہ پڑھ رہا ہوں، سورہ توحید آج میں نے آپ کو فضیلت بتا دی۔ تو نماز میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ ثواب ہو تو آپ 2 چیزوں کو نہ بھولیے، نہ آپ صلوات کو بھولیے اور نہ آپ سورہ قل ہو اللہ کو بھولیے۔ بس عزیزو، تو اللہ کا بڑا حق ہے عبادت کرنا اور اس حق کا نام ہے نماز، عبادت۔ سب سے بڑی عبادت عبادتوں میں ہے نماز۔ جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، اور جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان دنیا میں، دیکھیں تمہارے مولا کا قول پڑھ رہا ہوں میں، اپنے مولا حسین کا جس کی آپ عزا کر رہے ہیں،
مولا حسین فرماتے ہیں کہ جس انسان دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ عبادت 3 طریقے سے کرتے ہیں. قوم عبد اللہ رہبتن یا رہبتن. ایک قوم وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے لیکن ڈر کے کرتی ہے، خوف سے کرتی ہے. ایسے لوگ ہیں بہت. کیوں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ سزا دے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ جہنم میں ڈالے گا. تو اکثر لوگ، امام فرماتے ہیں ہمارے مولا حسین کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں خوف میں. فَتِلْكَ عبادت العبید، یہ جو عبادت ہے یہ غلاموں والی عبادت ہے. یعنی جو آدمی ڈر کے عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت غلاموں والی عبادت ہے. غلط نہیں ہے، کبھی آپ غلط میسج لے جائیں. ایسی ہی ہے ہماری عبادت. ہماری عبادت غلاموں والی ہے کہ ہم خوف میں کرتے ہیں. دوسری فرمایا قوم عبد اللہ رغبتن، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت شوق جنت میں کرتے ہیں. نماز پڑھیں گے جنت ملے گی، یہ عبادت بھی صحیح ہے. فَتِلْكَ عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے. یعنی جو خوف کے لیے نماز پڑھے وہ غلاموں کی عبادت ہے، اور جو فائدے کے لیے شوق جنت میں نماز پڑھے وہ کیا عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے تاجروں کی. دونوں عبادتیں صحیح ہیں، غلط کچھ نہیں ہے. ہماری عبادت خوف میں ہو تو بھی صحیح ہے، ہماری عبادت شوق جنت میں ہو تو بھی صحیح ہے. غلط ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر اللہ اس نماز کو بھی غلط کر دے تو پھر شوق جنت اللہ ہی نے تو دلایا ہے، خوف جہنم اللہ ہی نے تو دلایا، اللہ کے رسولوں نے دلایا. تو کوئی غلط بات نہیں ہے اگر آپ اس طرح بھی عبادت کریں، کوئی خوف میں کرے کوئی شوق میں کرے. پھر مولا حسین فرماتے ہیں تیسری وہ قوم ہے جو عبادت کرتی ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو لائق عبادت پایا. ارے توجہ چاہتا ہوں میں، یعنی نہ شوق جنت میں نہ خوف جہنم میں. فَتِلْكَ عبادت الاحرار، وہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت. مگر یہ عبادت آپ کو کہیں ملنے والی نہیں ہے، یا یہ آپ کو ملے گی ائمہ کے یہاں، ملے گی سجاد کے یہاں، ملے گی مولا کائنات کے یہاں. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا تھا مَا عَبَدْتُكَ شَوْقًا إِلَى جَنَّتِكَ، یہ میرے پروردگار میں تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں، بل وجدتک اہلا للعبادہ، بلکہ علی نے تیرے سامنے اس لیے سر جھکایا ہے کہ میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ، میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے. باقی دنیا کی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ہر دنیا کی یا شوق جنت میں ہے یا خوف جہنم میں ہے، لیکن ائمہ کی عبادتیں ہم سب کی عبادتیں یا شوق میں ہے یا خوف میں ہے. لیکن عزیزوں میں آج آپ کو ایسے شخصیتوں سے، ایسے اصحاب سے، ایسے انصار سے، ایسے شہدائے کربلا سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں کہ جن کی عبادت نہ شوق جنت میں تھی نہ خوف جہنم میں تھی، بلکہ صرف اور صرف حسین کی محبت اور اللہ کی محبت میں تھی. پوری دنیا کا حال یا تو شوق میں ہے یا خوف میں عبادت ہے. لیکن حسین ابن، مجھے یہ بتائیے آپ کہ حسین ابن علی کو جب جناب زینب نے کہا بھیا کیا تم نے اصحاب کو آزما لیا، تو کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے آزما لیا. تمام صحابہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے اپنے گلے پہ تلواریں رکھ لیں اور رکھ کے کہا شہزادی آپ کو اگر یقین نہیں ہے ہم اپنے گلے خود کاٹ لیتے ہیں. اب امام حسین علیہ السلام نے دیکھیے کیسے اجازت دی. فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، 9 محرم میں، اے میرے صحابہ یہ تمام لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے نہیں ہیں، تم سب مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ.
کبھی کسی صحابی سے کہا تم چلے جاؤ رات کے سناٹے میں نکل جاؤ، کبھی کسی سے کہا تم چلے جاؤ، کبھی کسی سے کہا تم چلے جاؤ، الگ الگ بھی کہا اور اکٹھا کر کے بھی کہا تم چلے جاؤ۔ اور ایک جملہ اب سنیے، پھر فرمایا اگر تم اکیلے نہیں جانا چاہتے تو اگر میرے رشتہ داروں کو بھی لے کے جانا چاہو تو میرے رشتہ داروں کو بھی لے جاؤ، اور رشتہ داروں سے بھی کہا آپ لوگ چلے جائیں اگر جانا چاہیں تو، جو چاہے وہ جا سکتا ہے، وہ آزاد ہے، مگر کوئی نہیں جاتا۔ اس کے بعد امام نے چراغ گل کروا دیا، کوئی نہیں گیا۔ اس کے بعد چراغ دوبارہ جلایا، پھر وہیں پہ موجود تھے، کوئی نہیں گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر امام نے ایک جملہ فرمایا، اس جملے کو سنیے، اگر تم اس لیے نہیں جاتے کہ اگر حسین کو چھوڑ کے چلے گئے تو ہمیں جنت نہیں ملے گی، تو خدا کی قسم میں حسین تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم اگر مجھے چھوڑ کے بھی چلے جاؤ گے تو میں تمہیں جنت دلاؤں گا، اس لیے کہ میں جنت کا مالک ہوں۔ میں اپنے نانا سے کہوں گا میں نے بھیجا تھا آپ لوگوں کو، جاؤ اپنی جان بچا لو، پھر بھی کوئی نہیں جاتا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا آؤ پھر میرے پاس آؤ، ایسے صحابہ نہ میرے نانا کو ملے، ایسے صحابہ نہ میرے بابا کو ملے، ایسے صحابہ ایسے وفادار نہ میرے بھائی کو ملے۔ اور پھر فرماتے ہیں حبیب اوپر دیکھو، دیکھو جنت میں وہ تمہارا مقام ہے، زہیر وہ جنت میں تمہارا مقام ہے، جون وہ جنت میں تمہارا مقام ہے، بریر وہ جنت میں تمہارا مقام ہے۔ تمام صحابہ کو دنیا ہی میں جنت دکھا دی۔ اب جب یہ جنت دیکھ چکے، حسین ابن علی جنت کا وعدہ کر چکے، حسین ابن علی ایسے ہیں نہیں کہ جنت کا وعدہ کر لیں اور جنت نہ دیں، چونکہ مالک جنت ہے، ان سے زیادہ جنت دینے کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ جب مالک جنت نے دنیا ہی میں جنت دکھا دی اور جنت کا وعدہ بھی کر لیا، مگر اس کے بعد جب اپنے اپنے خیموں میں پہنچے تو راوی کہتا ہے کہ تکبیر کی اور تحلیل کی اور تسبیح کی آواز اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہو، یعنی ہر صحابی عبادت کر رہا تھا۔ مجھے آپ یہ بتائیے، اگر آج آپ کو کہہ دیا جائے کہ اب آپ کو جنت مل گئی تو اب آپ نماز پڑھیں گے؟ بھائی جب جنت ملی گئی اور ہم نے جہنم کو تم پہ حرام قرار دے دیا، ہم نے جنت کا تمہیں مالک بنا دیا، اب آپ نماز پڑھیں گے؟ اس لیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس کی پابندی، دین کی پابندی اسی لیے تو کر رہے تھے جنت مل جائے، جنت مل گئی۔ تو اب جب جنت مل گئی ہے پرانی عبادتوں کے اوپر، حسین کی نصرت کے اوپر، تو اب عبادت کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اب تو حسین جنت کا وعدہ کر چکے ہیں، عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ جہنم میں بھی نہیں جا سکتے تو جہنم کا خوف بھی نہیں ہے، تو اصحاب حسین کو نہ اب جنت کی ضرورت ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، نہ جنت کا شوق ہے، کیونکہ جنت بھی مل گئی، جہنم حرام بھی ہو گیا، تو اب کیوں عبادت کر رہے ہو؟ کہا ہم پوری کائنات کو عبادت کر کے بتا رہے ہیں کہ اصحاب حسین کی عبادت نہ جنت کے شوق میں ہے، نہ جہنم کے خوف میں ہے، بلکہ یا محبت حسین میں ہے یا محبت خدا میں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ آپ کہتے ہیں نا کہ معصوم کے علاوہ ایسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا، اصحاب حسین نے کر کے دکھائی۔ اور خدا کی قسم اگر اللہ کا حق کسی نے ادا کیا جو امام سجاد بیان فرما رہے ہیں تو وہ اصحاب حسین ہیں، زندہ مثال اصحاب حسین ہے۔ معصوم کو چھوڑ دیجئے، آپ ان کی عبادت کو دیکھیے۔ جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہوتے ہوتے ابو سمامہ سیداوی کہنے لگے مولا نماز کے اول وقت آ گیا۔ میرے مولا حسین نے اوپر کی طرف دیکھا کہ فَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، اللہ تجھے نماز گزاروں میں قرار دے۔ آپ دیکھیے، اللہ تجھے نماز گزاروں میں قرار دے۔ اور پھر صفیں بچھائی گئیں، صفیں بچھانے کے بعد نماز کا انتظام ہوا۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، دو صحابی، ایک سعید اور ایک عبداللہ یا ایک دیگر، سعید کھڑے ہو گئے سامنے، بات سمجھ رہے ہیں، بالکل سامنے کھڑے ہو گئے، ایسے امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے، امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا امام حسین سے تیروں کو روکنا؟ وہ تو یہ کہتے ہیں آخری نماز ہم امام حسین کے ساتھ پڑھ لیں،
مگر کربلا نے بتایا کہ جو آپ عبادت کر رہے ہیں، جتنا ثواب آپ کو عبادت میں ہے، اتنا ہی ثواب ان کو ہے جو آپ کو یہ عبادت کرا رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو تربیت دیں نمازوں کی، اپنے بچوں کو سکھائیں، بتائیں کربلا والوں کی ہسٹری بتائیں، کربلا والوں کے حالات بتائیں۔ تو ایک دو تو ہیں جو روک رہے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو امام حسین کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ افضل ہیں ان سے جو تیر روک رہے ہیں، نہیں۔ اگر وہ تیر نہ روکتے تو نماز کیسے پڑھتے؟ اور پتہ حالت کیا ہے؟ عباس قمی علیہ الرحمہ یا ایک عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام ساتھ تھے تو اصحاب حسین کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے امام حسین کا ساتھ دینا، اگر میں ہوتا تو میں بھی امام کے سینہ سی پر ہو جاتا۔ رات میں اس عالم نے خواب دیکھا کہ امام حسین نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تم میرے آگے کھڑے ہو جاؤ، اور اس عالم کو آگے کھڑا کر دیا، کہا دیکھو لشکر یزید کی طرف سے تیر آئیں گے، مجھے نہیں لگنے دینا۔ جب تیروں کی بارش ادھر سے ہوئی تو وہ عالم کہتا ہے میں بیٹھ گیا اور تیر امام کے لگ گیا۔ امام نے فرمایا میرے جیسے صحابہ کسی کو نہیں ملے۔ یہ آسان نہیں ہے عزیزو، اسے آپ ہلکا نہ سمجھیے۔ امام کے تیر لگ گیا اور میں دیکھتا رہ گیا۔ تو پتہ کیا حالت تھی؟ ادھر سے تیر آتا تو سینہ ادھر کرتے تھے، ادھر سے تیر آتا تو سینہ ادھر کرتے تھے، کبھی سینے پہ کبھی ہاتھ پہ مولا کی طرف ایک تیر جانے نہیں دیا۔ یہاں سے آپ نے کیا سبق لیا؟ سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ آپ بیٹھ کے ہماری مجلس سن رہے ہیں، کچھ بیچارے والنٹیئرز ہیں جو آپ کی مجلس کا انتظام کر رہے ہیں، نہ وہ مصائب سن پاتے ہیں نہ وہ مجلس سن پاتے ہیں، مگر آپ کو کوئی اذیت نہ ہو، مجلس میں کوئی پریشانی نہ ہو، کسی مومن کو کوئی پریشانی نہ ہو، گاڑی یہاں لگائیے، یہاں پارک کیجیے، ہیلپ کرنا، مدد کرنا، جوتے اٹھانا۔ تو تم مجلس میں بیٹھنے والوں کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم ان سے افضل ہیں۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے حسین ابن علی کے پیچھے نماز پڑھنے والے اور تھے اور حسین ابن علی کے تیر روکنے والے اور تھے۔ ثواب ان کو، ثواب آپ کو بھی ہے، ثواب ان کو بھی ہے، مگر وہ اس لیے فضیلت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو مجلس اعزا کرا رہے ہیں۔ مگر ہمارا مجلس میں بیٹھنے والا ایسا ہو گیا حسینی کہ وہ والنٹیئر کو نہ جانے کس نیت سے دیکھتا ہے، جیسے کوئی بے عزت ہیں، جیسے کوئی ان کے نوکر ہیں، جیسے کوئی ان کی اوقات نہیں ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ ارے بھائی اگر یہ نہ ہوتے تو آپ مجلس نہ کر پاتے۔ والنٹیئرز کو، آپ خادمین کو، جو آپ کی مجلس میں آپ کے معاون ہیں یا کام کر رہے ہیں یا کھانا پکا رہے ہیں مجلس کا، یہ کھانا پکانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ امام سجاد تبرک تیار کرتے تھے جب جناب زینب مدینے میں مجلس کیا کرتی تھی، چونکہ امام سجاد کو بولنے کی پرمیشن نہیں تھی، جناب زینب عورتیں بلاتی تھی، مجلس کرتی تھی، کربلا کی ہسٹری بتاتی تھی، ان کے لیے تبرک کا انتظام امام سجاد کرتے تھے۔ تو یہ اماموں والا کام کر رہے ہیں، ان کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، ان کو آپ غلط نظروں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بس عزیزو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فقط جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نماز گزاروں میں قرار دے۔ یہاں امام حسین نے اول وقت نہیں بتایا، اول وقت بتایا ایک صحابی نے۔ آ جائیے جنگ صفین میں، جنگ صفین ہو رہی ہے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، میدان ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ میرے مولا نے تلوار چلاتے چلاتے آسمان کی طرف دیکھا، کہا ابن عباس اول وقت نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے دانتوں نیچے انگلی دبا لی، ایسی جنگ میں، ایسے تیروں تلواروں میں آپ اول وقت دیکھ رہے ہیں؟ کہا یہ تو بتاؤ ہماری جنگ کس بات پہ ہو رہی ہے؟ ہماری جنگ ہو رہی ہے اسی نماز کو بچانے کے لیے، اسی دین کو بچانے کے لیے۔ مگر عزیزو شاید آپ کے اذہان عالیہ وہاں نہیں پہنچے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جو کام جنگوں میں علی کر رہے تھے وہ کام کربلا کی جنگ میں اصحاب حسین کر رہے تھے۔ تبھی تو امام نے اتنی بڑی دعا دی، فقط جعلک اللہ من المصلین، اللہ آپ کو نماز گزاروں میں شامل فرمائے۔ یہ ہے عزیزو اہتمام، یہ ہے عبادت خدا، یہ ہے عبادت پروردگار۔ اگر کسی نے حق ادا کیا ہے عبادت پروردگار کا تو وہ اصحاب حسین ہیں۔
نہ جنت کے شوق میں عبادت ہے، نہ جہنم کے خوف میں عبادت ہے۔ یہ عبادت اس طرح کریے عبادت جیسے اصحاب حسینی نے عبادت کی ہے۔ اور عزیزو بس ایک بات کہہ کے اور اس کے بعد میں آپ کو پھر متوجہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے اس حق کی طرف۔ انشاءاللہ آج اور کل میں یہ موضوع کمپلیٹ کر کے پھر دوسرے حقوق آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی سب سے بڑی عبادت، مگر اس نماز میں بھی ایک چیز ہے جو سب سے بڑی عبادت ہے، اور وہ ہے کہ جس کی وجہ سے سجاد کو سجاد کہتے ہیں، وہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام کو زین العابدین کہتے ہیں۔ 500 درخت ہیں، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ہے، ہر نعمت پہ سجدہ ہے، سجدہ کرنے کی وجہ سے اعضائے سجدہ پہ گٹھے پڑ رہے ہیں، وہ کٹوائے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی عبادت سجدہ۔ میں اگر آپ کو بتاؤں اور آپ کو سمجھاؤں تو آپ اس مسئلے کو اس طرح سمجھ لیجئے، سجدے سے ایک دلیل دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، سجدے سے قیمتی اگر کوئی شے اسلام میں ہوتی تو مولا علی اور مولا حسین سجدے میں سر نہ کٹاتے، کسی دوسری چیز میں سر دیتے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ سجدے میں سر نہ کٹاتے مولا حسین۔ سجدے میں سر کٹانا دلیل ہے کہ سجدے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، اور اسی سجدے کی وجہ سے مسجد کو مسجد بھی کہتے ہیں۔ مسجد کیوں کہتے ہیں؟ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔ تو سجدہ، اچھا یہ بھی آپ یاد رکھیے، خصوصاً علی والوں کو میں میسیج دینا چاہتا ہوں، مسجد کا اور کعبے کا بڑا گہرا رابطہ ہے علی ابن ابی طالب سے۔ کعبے میں ولادت ہے، مسجد میں شہادت ہے۔ ولادت اس لیے کرائی کعبے میں تاکہ علی والے کعبے سے منحرف نہ ہونے پائیں، اور شہادت اس لیے کرائی مسجد میں تاکہ علی والے نمازوں سے منحرف نہ ہونے پائیں، سجدوں سے منحرف نہ ہونے پائیں۔ تو اگر آپ نے علی کو چھوڑ دیا، اگر آپ نے عبادت کو چھوڑ دیا تو گویا کہ آپ نے علی کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ کعبہ بھی علی کا ہے اور مسجد بھی علی کی ہے، اور جو علی ہی کے نام پر کعبہ بھی چھوڑ دے اور مسجد بھی چھوڑ دے، چھوڑنا نہیں ہے آپ کو۔ یہ ہے سجدہ۔ دوسرا مسئلہ، شریعت کا ایک حکم ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ صلو فی بقاء مختلفہ، نماز ایک جگہ نہ پڑھیے، نماز بدل بدل کے پڑھیے۔ یہ بھی اسی لیے میں آپ کو بہت آرام سے سمجھا رہا ہوں۔ نماز کا حکم ہے کہ نماز کو کبھی ایک جگہ نہ پڑھیے، صلو فی البقاء المختلفہ، یعنی آپ الگ الگ جگہ پہ نماز پڑھیں۔ مثلا آپ جامع مسجد پہنچے، کبھی اس صف میں کھڑے ہو گئے، کبھی اس صف میں کھڑے ہو گئے، کبھی آگے کھڑے ہو گئے، کبھی پیچھے کھڑے ہو گئے، کبھی داہنے کھڑے ہو گئے، کبھی بائیں کھڑے ہو گئے، غرض کہ مسجد کی کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں آپ نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اسی طرح شہر میں 4 مسجدیں ہیں، کبھی اس مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے، کبھی اس مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے، کبھی اس مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ اب میں آپ کو وجہ کیوں بتا رہا ہوں، جگہ بدل بدل کے۔ اچھا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ جگہ کو میراث نہیں بنائیں گے۔ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ایک ہی جگہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے اب اس جگہ پہ کسی دوسرے کا بیٹھنا حرام ہے چونکہ یہ میرے باپ کی جگہ ہے۔ یاد رکھیے گا، مسجد کی جگہ آپ کی ملکیت میں نہیں آتی۔ اگر آپ 2 کروڑ لگا کے ایک مسجد بنائیں مگر دروازے پہ لکھ دیں مسجد، اور پورا مجمع بھر جائے اور آپ آخر میں آئیں اور آپ کو اس مسجد میں نماز کی جگہ نہ ملے، اور آپ جو ہیں دولت کے گھمنڈ میں وہاں سے کسی نمازی کو ہٹا دیں، تو اسلام کہتا ہے آپ کی نماز نہیں ہے۔
آپ اس کے نشے میں نہ آئیے کہ میں نے یہ مسجد بنوائی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے میں ہو۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب کا نشہ مراد ہے کہ مسجد میں نہ جائیے اگر آپ شراب کے نشے میں ہو۔ شراب کا نشہ نہیں، مولا علی فرماتے ہیں تمہارا مولا غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب مطلوب کل طالب، میرا مولا، میرا آقا، میرا قائد، میرا ولی، میرا سرپرست، میرا ہادی، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ناطق، مفسر قرآن، عالم قرآن، مدینہ باب مدینۃ العلم، جو نبیوں کا مددگار، وصیوں کا مددگار، کائنات کا مددگار، وہ مولا ارشاد فرماتا ہے السکر و سکرات، نشے 4 قسم کے ہیں۔ پہلا نشہ سکرت الشراب، سکر الشراب، شراب کا نشہ۔ دوسرا نشہ سکر النوم، نیند کا نشہ۔ تیسرا نشہ سکر الملک، ارے توجہ چاہتا ہوں، عہدے کا نشہ، دولت کا نشہ، نیند کا نشہ، سمجھ رہے ہیں؟ شراب کا نشہ۔ تو قرآن کہتا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم مسجد میں نہ جانا، خالی شراب کا نشہ نہیں، نہ دولت کا نشہ لے کے جانا، نہ نیند کا نشہ لے کے جانا، نہ اقتدار کا نشہ لے کے جا سکتے ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد کو۔ اپنی دولت یہیں بھول جاؤ، اپنا اقتدار یہیں بھول جاؤ، اپنی سلطنت یہیں بھول جاؤ۔ اللہ کے گھر کسی کی سلطنت نہیں چلنے والی، اللہ کے گھر کسی کی حکومت نہیں چلنے والی، اللہ کے گھر کسی کا اقتدار نہیں چلنے والا۔ تو ایک تو آپ اس نشے سے بچ جائیں گے، صلو فی بقائن مختلفہ، الگ الگ جگہ پہ نماز پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ اب اس کے لیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ اصل میں حدیث یہ ہے، ما من عبد یجعل جبہتہ علی الارض، جب بھی کوئی بندہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتا ہے تو جس جگہ اس نے سجدہ کیا ہے وہ جگہ روز محشر اس کی گواہ بنے گی۔ غور فرمایا آپ نے؟ فَكُلُّ بُقَّائٍ، ہر وہ جگہ جس کے سینے پر اس نے نماز پڑھی ہے وہ جگہ آپ کی نماز کی گواہی دے گی۔ مثلا آج یہاں پڑھی تو یہ جگہ گواہ ہو گئی، کل یہاں پڑھی کل یہ جگہ گواہ ہو گئی، کل دوسرے کونے میں پڑھی وہ جگہ گواہ بن گئی، پھر تیسرے کونے میں پڑھی پھر وہ جگہ گواہ بن گئی، گھر میں پڑھی یہ زمین کا ٹکڑا گواہ بن گیا، امام باڑے میں پڑھی وہ زمین کا ٹکڑا گواہ بن گیا، جامع مسجد میں پڑھی وہاں کا ٹکڑا گواہ بن گیا۔ تو اصل میں جہاں جہاں بھی آپ اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دیتے ہیں تو وہ جگہ آپ کی ایک گواہ ہو جاتی ہے۔ تو امام کا رسول کا مقصد کیا ہے؟ مختلف جگہوں پہ نماز پڑھو، الگ الگ جگہ نماز پڑھو، بدل بدل کے جگہ نماز پڑھو۔ کیوں؟ تاکہ جتنے زمین کے خطے پہ تو سجدہ کرے گا اتنے ہی زمین کے خطے بارگاہ خدا میں تیرے گواہ ہوں گے۔ تو بارگاہ خدا میں اگر زیادہ جگہوں سے گواہی دلوانا چاہتا ہے تو جگہ بدل بدل کے نماز پڑھ، اور اب انشاءاللہ آپ کو معراج ہو جائے اگر یہ جملہ سماعت فرمائیں۔ چونکہ وہ جگہ گواہی دیتی ہے انسان کے نمازی ہونے کی کہ جس جگہ آپ اپنا سر رکھ دیتے ہیں، اسی لیے مذہب شیعت میں خاک شفا پہ سجدہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ زمین جس میں خون حسین ملا ہوا ہے ہماری نماز کی گواہی خون حسین دے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد، ہماری نماز کی گواہ خون حسین بن جائے۔ خاک شفا پہ ہم خاک شفا کو سجدہ نہیں کرتے، خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں، دونوں لفظوں میں فرق ہے۔ خاک شفا کے لیے سجدہ نہیں کرتے، حسین کو سجدہ نہیں کرتے، حسین کے لیے سجدہ نہیں کرتے، اصحاب حسین کے لیے سجدہ نہیں کرتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم سجدہ کرتے ہیں خدا کو مگر کرتے ہیں خاک شفا پر۔ کیوں؟ تاکہ خون حسین کو گواہ بنا لیں۔ اب جس کی گواہی خون حسین دے دے، توجہ چاہتا ہوں میں،
تو پھر اس کا رتبہ کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی؟ لہذا اس لیے کہا گیا کہ مختلف جگہ پہ سجدہ کریں۔ اور یاد رکھیے عزیزو، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ حسین کی جیت کی مہر ہے۔ ارے میں نے بہت بڑا جملہ کہا، اگر آپ اس پہ غور فرما لیں، سجدہ نہیں ہے، یہ حسین کی جیت کی مہر ہے جو زمین پہ لگائی جا رہی ہے۔ اذان فتح حسینی کی دلیل ہے، سجدہ اس فتح و ظفر کی مہر ہے۔ اسی لیے کربلا سے لے کر کوفے تک، کوفے سے لے کے شام تک، ہر زندان میں، ہر بازار میں، ہر دربار میں، ہر جنگل میں، ہر صحرا میں، جہاں جہاں بھی آل محمد کو روکا گیا، وہاں جناب زینب نے اور بیویوں نے اور امام سجاد نے زمین کے ٹکڑوں کو چمکا دیا اپنے سجدوں کے ذریعے۔ ہر قید خانے میں سجدہ کیا، ہر جگہ پہ سجدہ کیا، تاکہ یہ فتح حسینی کی مہر شام میں بھی لگا دی جائے، کوفے میں بھی لگا دی جائے۔ اور یہ سجدوں ہی کی کرامت ہے آج، کہ آج شام میں جا کے دیکھ لیجئے، یزید یزید نہیں ہے، علی علی ہے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد۔ یہ ہے عزیز و سجدہ، یہ ہے سجدہ، کہ آج جا کے آپ دیکھ لیجئے ہر ملک میں، ہر جگہ یہ عبادت خدا جو ہے سجدہ، سجدہ مومن کی معراج ہے، سجدہ مومن کی معراج ہے۔ مگر یہ سجدہ تبھی کام آئے گا جب الفت حسین کے ساتھ ہو، محبت علی کے ساتھ ہو، محبت ولایت کے ساتھ ہو۔ اگر ولایت کا عقیدہ نہیں ہے، دیکھیں دونوں چیزیں ہیں، ایک ہے ولایت، ایک ہے سجدہ۔ علی والوں کو دونوں چیزیں لے کے ساتھ چلنا ہے، نہ سجدہ چھوڑنا ہے نہ ولایت چھوڑنی ہے۔ اگر سجدہ چھوڑ دیا تو ولایت گئی، ولایت کو چھوڑ دیا تو سجدہ گیا، دونوں کو ساتھ رکھنا ہے، سجدہ کرنا ہے ولایت علی کے ساتھ۔ تو یہ سجدہ ضروری ہے عزیزوں، میں نے آپ کو سمجھایا اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی غور سے سنا، اور یہ مطالب آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ تو اسلام کہتا ہے الگ الگ جگہ پہ نماز پڑھیے، صلو فی بقاعٍ مختلفہ، مختلف جگہ پر نماز پڑھیے، تاکہ یہ سجدہ آپ کی گواہی دے سکے۔ اور اب انشاءاللہ کل میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سجدے کی اہمیت کیا ہے، اور سجدے کے کن کن چیزوں پہ سجدہ ہوتا ہے، اور کیا کیا اعضائے سجدہ ہیں، اور سجدے کی اور دیگر اہمیتیں کیا ہیں۔ اس امام علیہ الصلاۃ والسلام نے، جس کا یہ عشرہ چل رہا ہے، اس نے اللہ کا حق بتایا عبادت، اور عبادت خالی نماز کا نام نہیں ہے، عبادت خالی روزے کا نام نہیں ہے، عبادت خالی حج کا نام نہیں ہے، عبادت نام ہے ہر کام کو اللہ کی رضا سے کرنے کا۔ اگر آپ اپنی فیملی میں بیٹھے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو یہ بھی عبادت ہے، اگر آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بھی عبادت ہے، اگر آپ سر میں کنگھی کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے، اپنے بھائیوں کے احوال پرسی بھی عبادت ہے، مریض کی عیادت بھی واجب ہے، غریبوں کی ہیلپ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ خالی عبادت خالی نماز نہیں ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہمارے درمیان کچھ چیزیں ہیں، اور وہ ہے اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلانا۔ میرا مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ کھیت میں جا رہے ہیں، زراعت کے لیے جا رہے ہیں، ایک شخص ملا اور مل کے کہتا ہے فرزند رسول آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا اپنے بچوں کے لیے صدقہ لینے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے صدقہ تو آپ پہ حرام ہے۔ کہا نہیں، یہ والا صدقہ نہیں، من طلب الحلال، جو آدمی اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کمانے کے لیے نکلے تو گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے صدقہ لا کے دے رہا ہے۔ ہم آل محمد پہ بندوں کا صدقہ حرام ہے، اللہ کا صدقہ حرام نہیں ہے۔ صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد۔ بس عزیزو، تو سجدہ کیجئے، عبادت خدا کیجئے،
امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زیادہ عبادتوں کو دیکھا ایک شخص نے تو ایک مرتبہ کہنے لگا آپ زین العابدین ہیں، آپ سید الساجدین ہیں، آپ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو کہا جاتا ہے آپ سے بڑا ماتمی نہیں ہے، آپ سے بڑا عزادار نہیں ہے، آپ سے بڑا ولائی نہیں ہے، آپ سے بڑا مولائی نہیں ہے، آپ سے بڑا اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح امام سجاد سے آ کے کہا تھا کہ آپ سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی زاہد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا بیٹا محمد باقر جاؤ میرے جد کا صحیفہ لے کے آؤ۔ مولا کائنات کا صحیفہ لایا گیا۔ ایک مرتبہ کہا اس میں سے فلاں سطر پڑھو، فلاں سطر پڑھی اور لوگوں سے کہا سنو اب بیٹا بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا اس میں لکھا ہوا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت، علی کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ اب امام ان کی طرح متوجہ ہوئے میں زین العابدین ہوں اپنے سجدوں کی وجہ سے، سید الساجدین ہوں اپنے سجدوں کی وجہ سے، ذو الصفنات ہوں اپنے سجدے کی وجہ سے، سجاد ہوں اپنے سجدے اور نماز کی وجہ سے، مگر یاد رکھو میرے دادا کا حال یہ تھا کہ تلوار کا ایک وار ایک طرف، ثقلین کی عبادت ایک طرف۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ثقلین کی عبادت ایک طرف اور تلوار کا ایک وار ایک طرف۔ مجھے آپ یہ بتائیے جس علی کی تلوار کا ایک وار اتنا عظیم ہو کہ ثقلین کی عبادت مقابلہ نہ کر سکے تو اس علی کے سجدوں کا کیا عالم ہوگا، اس علی کی عبادت کا کیا عالم ہوگا، اس علی کے رکوع کا کیا عالم ہوگا۔ یہی وجہ ہے وہ مولا جس نے مرحب کو مارا، وہ مولا جس نے عنتر کو مارا، وہ مولا جس نے بڑے بڑے کافروں کا قتل کیا، لیکن جب نماز میں جاتے تھے تو ایسے گریا کرتے تھے جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہو، اور لوگ آ جایا کرتے تھے فاطمہ اے شہزادی علی دنیا سے چلے گئے، کیا ہوا، کہاں دیکھا؟ کہا ہم نے سجدے کی حالت میں دیکھا علی دنیا سے چلے گئے۔ شہزادی فرماتی ہیں علی کی حالت ہر سجدے میں یہی ہوتی ہے۔ یہ ہے خلوص، یہ ہے اعتقاد۔ ایک جنگ میں میرے مولا کے پیر میں تیر لگ گیا، جب اس کو نکالتے تھے تو پیر میں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ رسول نے فرمایا ایسے نہ نکالو، جب علی حالت نماز میں ہوں تب تیر نکالنا۔ اور یہ تیر جنگ احد میں لگا تھا۔ جنگ احد کا جب تیر لگا الگ نکالنے لگے تو تکلیف ہوتی تھی، تو ایک مرتبہ رسول نے فرمایا جب علی نماز پڑھیں، ادھر علی نماز میں مصروف ہوئے تیر نکال لیا گیا، پتہ نہیں چلا۔ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں اصل میں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے علی کے پیر سے تیر نکل جائے علی کو پتہ نہ چلے۔ تو بھائی یہ علی کا عشق حقیقی ہے۔ اگر یوسف کو دیکھنے کے بعد، قرآن مجید کا قصہ ہے، اگر یوسف کو دیکھنے کے بعد عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ سکتی ہیں اور پتہ نہ چلے، تو پھر علی کے پیر سے بھی تیر نکل سکتا ہے تو علی کو کیسے پتہ چلے گا؟ بس عزیزو یہی سجدہ وہ ہے کہ جس میں میرے مولا نے جان دی ہے۔ حسین نے بھی یہی کہا وقت آخر مجھے سجدہ کرنے دے۔ عزیزو یہ اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے، سب کے سجدے ختم ہو گئے لیکن حسین کا سجدہ قیامت تک باقی رہے گا۔ عزیزو ایام سجادیہ چل رہے ہیں، مدینہ ہے اور مدینے میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے انا الغریب فی المدینہ، میں مدینے کا ایک غریب آدمی ہوں۔ مولا سجاد نے فرمایا بھائی تو غریب نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں مولا میں غریب ہوں۔ امام نے فرمایا بھائی تو غریب نہیں ہے۔ وہ دوبارہ پھر کہتا ہے نہیں مولا غریب ہوں۔ امام فرماتے اچھا یہ بتا دے اگر تو غریب ہے تو ایک سوال کا جواب دے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تجھے مدینے میں موت آ جائے تو مدینے والوں سے کیا امید ہے؟ کہتا ہے مولا غریب تو ہوں مگر اتنا بڑا غریب نہیں ہوں،
مجھے کھانے کو دیں نہ دیں، مجھے پانی دیں نہ دیں، مجھے مکان دیں یا نہ دیں، مجھے لباس دیں یا نہ دیں، لیکن مولا اگر میں مر گیا مدینے میں تو مجھے غسل بھی دیا جائے گا، مجھے کفن بھی دیا جائے گا، میری نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کربلا کا رخ کیا اور رک کر کے کہا، اے بھائی غریب تو نہیں ہے، ارے غریب تو میرا بابا تھا، نہ غسل ملا، نہ کفن ملا، نہ کسی نے نماز جنازہ پڑھی۔ عزیزو اس کے بعد ابھی امام بیٹھے ہوئے تھے، منہال آ گیا، امام کو روتے ہوئے دیکھا، منہال نے کوفے کے حالات بیان کرنا شروع کیے۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے، منہال ذرا یہ تو بتا حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں؟ منہال کہتا ہے، مولا اکبر کے قاتل کو نہ پوچھا، عباس کے قاتل کو نہ پوچھا، اون و محمد کے قاتل کے بارے میں نہ پوچھا، اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں نہ پوچھا، یہ اصغر کے قاتل کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مولا سجاد کہتے ہیں، اے منہال، ارے تجھے نہیں پتا اس نے کیا ظلم کیا ہے؟ ارے میری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی، میری ماں رات میں سوتی نہیں ہے، اگر بستر پہ لیٹتی ہے تو ہاتھ پھیر پھیر کے دیکھتی ہے، ارے میرے لال، ارے علی اصغر، ارے میرے بچے، ارے ماں کو سکون کیسے آئے، ارے مجھے جلدی سے بتا دے حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں؟ کہا مولا میں مختار سے جا کے کہوں گا۔ مدینے سے نکلا، کوفے پہنچا، مجمع اکٹھا تھا، کیا دیکھا کہ حرملہ گرفتار کر لیا گیا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا اللہ اکبر، مختار نے کہا کس نے تکبیر کہی؟ منہال کہتا ہے میں نے۔ کہا بتا تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہا اے مختار، میں ابھی ابھی مدینے سے آیا ہوں، میرا مولا اٹھا کے بد دعا دے رہا تھا، اللہم ازقو حر الحدید، پروردگار اسے آگ کا سخت عذاب دینا، اسے لوہے کا عذاب دینا۔ یہ دعا کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں۔ ایک مرتبہ مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حرملہ کو بلایا، اے حرملہ ایسا تو نے کون سا ظلم کیا کہ میرا مولا سب کو بھول گیا مگر تجھے نہیں بھولتا؟ وہ کہتا مختار بے ہوش ہو جائے گا، سن نہیں سکے گا، تیرے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے جو وہ ظلم سن سکے۔ کہا نہیں بتا کیا کیا؟ کہا مختار میں 6 تیر لے کے گیا تھا، 3 تیروں نے میرے وہ کام کیا کہ جنہوں نے کربلا کا نقشہ پلٹ دیا، اور 3 تیر میرے وہ تھے کہ جو نشانے سے چوک گئے۔ ایک مرتبہ کہا بتا تو نے پہلا تیر کب مارا؟ کہا سن، پہلا تیر میں نے اس وقت مارا عباس کا بہت زیادہ روب تھا، عباس کی طاقت کا بہت زیادہ روب تھا۔ عباس نے پانی کو بھرا، مشکیزہ لے کے خیمے کی طرف چلے، سقائے حرم خیموں کی طرف جا رہا تھا، بچے کودا لیے ہوئے کھڑے تھے، کسی شقی نے ایک وار کیا، دہنا بازو قلم ہوا، علم کو جھٹکا لگا، بائیں بازو میں تھام لیا، ایک تیر اور لگا، دوسرا بازو قطع ہو گیا۔ عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں دبا لیا اور اب لیٹ گئے مشکیزے کے اوپر اور گھوڑے کو تیزی سے لے کے جا رہے ہیں تاکہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ میں نے ایک تیر کا نشانہ لگایا، تیر مشک سکینہ پہ لگا، تمنا عباس بہ گئی۔ عباس نے گھوڑے کا رخ قیام سے ہٹا کے فوج کی طرف کر دیا، کسی نے عباس کے ایسا گرز مارا، عباس گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، زمین پر آئے۔ ارے جب بھی کوئی شہید زمین پہ آتا تھا ہاتھوں کا سہارا لے لیتا تھا، مگر ہائے عباس ہاتھ موجود نہ تھے، سہارا لیتے تو کیسے لیتے؟ مختار بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد کہا بتا تو نے دوسرا تیر کس وقت چلایا؟ کہا دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین 6 مہینے کا بچہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے آئے، بچے نے اپنی زبان کو ہونٹوں پہ پھرانا شروع کیا، فوج اشقیہ رونے لگی، میں نے تیر کا نشانہ لیا، بچے کا رخ میری طرف تھا، میں نے 3 بھار کا تیر چلایا، ننھے سے گلے پہ تیر لگا، فانقلب الصبی علی
ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھ پہ پلٹ گیا، حسین کا بازو چھد گیا۔ اصغر نے آواز دی، بابا ارے مجھے معاف کر دینا، میرا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ کا تیسرا تیر کب چلایا؟ اسم تیسرا تیر اس وقت چلایا زہرا کا لال جنگ کر رہا تھا، فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، حسین کے بدن میں تیر ہی تیر تھے، مگر کوئی قابو نہیں پا رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی برچھی مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، حسین کے بدن میں تیر ہی تیر تھے، مگر حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ حسین زمین پہ آنے چاہیے، میں نے دیکھا کون سی جگہ ہے جہاں حسین کے تیر لگاؤں، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں تیر نہ ہو۔ میں نے دیکھا حسین کی پیشانی پر کوئی تیر نہیں لگا ہے، میں نے تیر کا نشانہ لیا، حسین کی پیشانی پہ تیر لگا، زہرا کا لال تیروں پہ آیا، آواز دی اماں ارے تیرا حسین آ گیا۔ ایک آواز آئی، 1900 ہیں زخم تنے پا چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔